السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب المحرمات کی فصل ثانی کی احادیث آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، چنانچہ مؤلف بیان فرماتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان غیلان ابن سلمۃ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اسلم وله 10 نسوة في الجاہلیۃ فاسلمنا معه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امسک 4 وفارق سائرهن رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں انا غیلان ابن سلمۃ الثقفی، کہ حضرت غیلان بن سلمہ الثقفی، بعض روایات میں سلامہ بھی ہے، سلمہ کی بجائے سلامہ، تو حضرت غیلان بن سلمہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم، اسلام قبول کیا انہوں نے، وَلَهُ 10 نسوة، اور ان کی 10 بیویاں تھی، فی الجاہلیت، جاہلیت کے زمانہ میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی 10 بیویاں موجود تھیں۔ اصل میں اس وقت کوئی کسی بھی طرح کا کوئی قانون نہیں تھا اور کسی طرح کی کوئی حد بندی نہیں تھی۔ کوئی آدمی اگر 1 بیوی 2 بیوی 4 یا 10 20 جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتا تھا، کسی بھی طرح کی کوئی پابندی اس زمانے میں نہیں تھی، اور یہی تقریباً ہر جگہ کا حال تھا، ہر ملک اور قبیلے کا حال تھا، کسی بھی اعتبار سے کوئی روک ٹوک اس زمانے میں نہیں تھی۔ تو یہاں بھی انہوں نے 10 بیویاں رکھی ہوئی تھی زمانے جاہلیت میں، فاسلمنا معه، وہ بھی اسلام قبول کر لی ان کے ساتھ، یعنی جب وہ حضرت غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو جو 10 بیویاں ان کے نکاح میں تھیں، ان بیویوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد ان کے ساتھ ایک پریشانی لاحق ہو گئی۔ پریشانی یہ کہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے 4 بیویوں سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی انسان 4 بیوی ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، اور اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت اسے نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اب ان کے پاس 10 تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ایسے ایسے مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم امسک 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کو روک لو۔ امسک یمسکو سے فعل امر ہے، امسک 4، تو 4 روک لے، وفارق سائرہن، اور باقی جو ہیں ان کو جدا کر، اور تمام کو جدا کر، یعنی 4 کو روک لے اور باقی جتنی بھی ہیں ان تمام کو جدا کر۔ اور یہ روکنا یا جدا کرنا کیسے ہوگا؟ یعنی آدمی کہہ دے کہ میں نے فلاں اور فلاں کو روکا، میں نے 4 کو روک لیا اور باقی کو کہا کہ تم آزاد۔ تو اب یہ جو ہے طریقہ ہے 4 کو روکنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا 4 کو روکنے کا، اور باقی عورتوں کو جدا کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ 4 بیویاں زیادہ سے زیادہ کوئی مسلمان رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ زمانے جاہلیت کا جو نکاح ہے وہ برقرار رہے گا اگر شوہر اور بیوی دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، یعنی دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام اکیلے یا ان کی بیویاں اسلام قبول کرتے تھے، تو کہیں بھی کسی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نہیں پڑھایا،
تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ترمیم نہیں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ زمانے جاہلیت کا نکاح وہ برقرار رہے گا اگر دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے کوئی جوڑا، تو ان کا نکاح بھی جو ان کے مذہب کے مطابق پہلے ہو چکا ہے وہ برقرار رہے گا، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مان لیجیے کوئی آدمی مسلمان ہوا، جیسا کہ حضرت غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور ان کے نکاح میں کئی بیویاں ہیں، 4 سے زائد ہیں، تو اب وہ 4 کو اگر روکنا ہے تو وہ کس حساب سے روکیں گے؟ 4 کس ترتیب سے روکیں گے؟ کیا انہیں اختیار ہے جن کو چاہے روک لے، جن کو چاہے روک لے، یا کوئی نکاح کی ترتیب ہے کہ پہلے یا بعد والی بیویوں کو جن سے بعد میں نکاح کیا انہیں روکے، یا پہلی والیوں کو روکے، یا کوئی اور ترتیب ہے اس تعلق سے؟ تو اس کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو پہلے نکاح ہوئے، خاص طور سے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ پہلے جو جن سے نکاح کیا ہے 2-4 عورتیں وہ روکے گا، اور جن کا نکاح بعد میں ہوا ہے وہ نکاح باطل، جبکہ ان کے شاگرد امام محمد ہیں اور اسی طرح سے اور بہت سارے دوسرے علماء جو ہیں اسی بات کے قائل ہیں کہ آدمی کو اختیار ہے اس صورت میں 4 ان میں سے جو پسند کرے، جن کو اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے، چاہے بعد والی یا پہلے والی یا اسی طرح سے درمیان والی، ان میں سے جس کو بھی چاہے گا اس کے لیے اختیار ہے۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ تمہیں کون سی بیویاں 4 روکنا ہے اور کن کو جدا کرنا ہے۔ اس بات کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ تم جنہیں چاہو 4 کو روک لو۔ تو یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے، اور یہی بات صحیح بھی ہے، یہی بات صحیح بھی ہے کہ اگر اس طرح کی نوبت آتی ہے تو 4 جو بھی وہ آدمی پسند کرتا ہے جن عورتوں کو، انہیں وہ اختیار کر سکتا ہے، انہیں روک سکتا ہے اور باقی کو جدا کر لے گا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے عن نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سلمت وتحتی 5 نسوۃ فسألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال فارق واحدة وامسك 4 فعمدت الى اقدمهن صحبة عندي آخر منذ 60 سنة وفارقتها رواہ فی شرح السنن۔ حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اسلمت وتحتی 5 نسوۃ، کہ میں نے اسلام قبول کیا، وتحتی 5 نسوۃ، اور میرے نکاح میں 5 عورتیں تھیں۔ واو حالیہ ہے، اس حال میں 5 عورتیں میرے نکاح میں تھیں، یعنی میرے نکاح میں 5 عورتیں تھیں۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، سوال کیا کہ 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، 4 سے ایک ساتھ رکھنے کی اجازت ہے، اب میرے ساتھ 5 ہیں تو اب کیا کیا جائے؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارق واحدتن، ایک کو جدا کر دو، فارق جدا کر ایک کو، وامسک 4 اور 4 کو روک لو، اور 4 کو روک لو۔ فعمدت الى اقدمهن، تو میں نے قصد و ارادہ کیا، عمد تو میں نے ارادہ کیا، الى اقدمهن، ان میں سب سے زیادہ قدیم کا، قدیم مطلب پرانی، یعنی جو سب سے پہلے جس سے نکاح کیا تھا ان کا میں نے ارادہ کیا، صحبتاً عندی
صحبت کے اعتبار سے میرے پاس، یعنی جو سب سے پرانی تھی صحبت کے اعتبار سے میرے پاس آخرین بانجھ تھی، آخر مطلب بانجھ تھی، ان کا میں نے ارادہ کیا، یعنی ان کو جدا کرنے کا ارادہ کیا میں نے۔ منذ 60 سنتن، جو 60 سال سے میرے پاس تھی، ففارقتها، تو میں نے اس کو جدا کر دیا، یعنی 60 سال کی بوڑھی جو بانجھ بھی تھی اتفاق سے، ان کو جدا کرنے کا میں نے ارادہ کیا اور میں نے ان کو جدا کر دیا، کیونکہ اصل مقصد نکاح کا نسل انسانی کو پروان چڑھانا ہے، انسانی نسل میں اضافہ ہو، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو۔ اور بانجھ اگر عورت ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ معاملہ یہی ہوگا کہ وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہی، لہذا میں نے ان کو جدا کر دیا اور ان سے جدائی اختیار کر لی، باقی جو 4 بچی ان کو میں نے رکھ لیا۔ رواہ فی شرح سنہ، اس کو شرح سنہ میں روایت کیا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اسلام لانے سے پہلے 4 سے زائد بیویاں ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد صرف 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ 4 کون سی بیویاں رکھنا ہے، اس میں شوہر کو اختیار ہوگا، جو چاہے ان میں سے جن کو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ یاد رہے ان احادیث پر اس طرح سے اعتراض کرنا کہ وہ بوڑھی کو جدا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، ایسا ہے کہ ویسا ہے، تو یہ ایک ہماری اپنے ماحول کے اعتبار سے بات ہے، ورنہ جو بوڑھی عورت ہوتی ہے اگر اسے نکاح اس سے ختم کیا جا رہا ہے یا طلاق کے ذریعے سے یا اسی طرح سے جدائی کے ذریعے سے یا فسخ وغیرہ کے ذریعے سے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی کسی بھی طرح کی پریشانی آ جاتی، اس کے اپنے رشتے ناتے دار ہوتے ہیں، پھر اس کی اگر اولاد ہے تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ رہ سکتی ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات، پریشانی والی بات نہیں۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے وَعَنْ ضَحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت۔ حضرت ضحاک بن فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی اسلمت وتحتی اختانی، میں اسلام قبول کر لیا اور میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی بھی کوئی پابندی نہیں تھی کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے کن سے نہیں۔ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی سے جو سوتیلی ماں ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو وہ اس کے لیے اجازت تھی۔ یہ اسی طرح سے بہنیں 2 رکھے ہوئے ہیں تو اس کی بھی کوئی قواعد نہیں سمجھتے تھے، کوئی برائی اس میں نہیں سمجھا کرتے تھے، تو اسی بنیاد پر ان کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں۔ البتہ شریعت اسلام نے اس سے منع فرمایا کہ 2 بہنیں آپس میں ایک شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں ایک ساتھ۔ ہاں علیحدہ ایک بہن کا انتقال ہو جائے پھر دوسری اس سے شادی کر لے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک ساتھ دونوں نہیں رہ سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ آپس میں سوتن ہو جائیں گی اور سوکن ہونے کے ناطے سے ان کے درمیان میں کسی بھی طرح کی کھٹاس پیدا ہو سکتی ہے جو قطع رحمی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرما دیا، شریعت نے اس سے منع فرمایا کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ درست نہیں، ایسی خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی، جیسا کہ اس سے پہلے روایات اس تعلق سے گزری۔ تو یہ حضرت فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بہنیں ان کے نکاح میں تھیں، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، ہمارے پاس 2 بہنیں ایک نکاح میں ہمارے ساتھ ہیں 2 بہنیں۔
تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قال، آپ نے فرمایا اختر ایتہما، کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے ایک کو اختیار کر، شیتا جس کو تو چاہے، یعنی ان میں سے جو پسند کرو، جن کو تم اختیار کرنا چاہو اسے اختیار کر لو۔ تو یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اختیار کرنے میں شوہر کو اختیار ہے، جس کو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس سے پہلے نکاح کیا ہے اس کو روکنا ہے اور بعد والی کو چھوڑ دینا ہے، یا بعد والی کو روکنا ہے اور پہلی والی کو چھوڑ دینا ہے۔ ایسا کچھ شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ اس کی مرضی پہ چھوڑا، جو چاہے ان میں سے اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی دو بہنیں ہیں تو ان میں سے ایک کو نکاح میں رکھے اور دوسری کو جدا کر دے، یا اسی طرح سے اگر 4 سے زائد بیویاں ہیں تو ان میں سے 4 جن کو اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر لے، باقیوں کو جدا کر لے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے۔ کہتے ہیں رواہ ترمذی، اس کے امام ترمذی نے روایت کیا، ابو داؤد اور ابو داؤد نے روایت کیا، ابن ماجہ اور ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے فصل ثانی کی یہ آخری حدیث ہے۔ کہتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی قد اسلمت وعلمت باسلامی فانتزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجها الآخر وردها الى زوجها الاول الى آخر الحدیث۔ لمبی حدیث ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اسلمت امرأۃ، ایک عورت اسلام قبول کی، فتزوجت، تو اس نے نکاح کر لیا کسی دوسرے شوہر سے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا، حالانکہ اس کا شوہر تھا۔ تو اب یہ اسلام قبول کر لیتی ہے، کہتے فجاء زوجها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی جو اس کا شوہر تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی قد اسلمت وعلمت باسلامی، بے شک میں اسلام قبول کر چکا ہوں، قد اسلمت، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، یعنی ابھی نہیں اسلام قبول کر رہا ہوں بلکہ میں اس سے پہلے اسلام قبول کر چکا ہوں، وعلمت باسلامی، اور میرے اسلام کی خبر اس کو ہے، یعنی یہ جانتی ہے جو میری بیوی جس نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا ہے، تو یہ بھی جانتی ہے کہ میرے اسلام قبول کر لیا، میں اسلام سے واقف۔ فانتزعها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کر دیا اس کو، یعنی اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من زوجها الآخر، دوسرے شوہر سے، یعنی جو دوسرا شوہر تھا جس سے نکاح کیا تھا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جدا کر دیا، وردها الى زوجها الاول، اور اسے لوٹا دیا پہلے شوہر کی طرف، یعنی پہلے شوہر کے حوالے کر دیا کہ اب یہ اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا یہ اب جدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئی بات؟ ہاں اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ایک الگ مسئلہ تھا، پھر یہ الگ الگ دین ہو گیا، الگ مذہب ہو گیا، اس بنیاد پر وہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہو۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو ایسی صورت میں پھر یہ دونوں شوہر اور بیوی رہیں گے، یہ روایت جو ہے اس سلسلے میں وضاحت کر رہی ہے۔ کہتے ہیں وفی روایت میں، اور ایک دوسری روایت میں انہو قالا، کہ اس آدمی نے کہا انہا اسلمت معیہ، کہ یہ عورت میرے ساتھ اسلام قبول کی۔ ایک دوسری روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یعنی اس عورت نے، یعنی جو میری بیوی ہے، اس نے میرے ساتھ ہی اسلام قبول کیا، علیحدہ علیحدہ نہیں۔ فردہا علیہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اسی آدمی پر یعنی جو پہلا شوہر تھا اسی پر واپس کر دیا، لوٹا دیا۔ رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ورویہ فی صحیح سنہ ان جماعت من النساء، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی جوڑا اسلام قبول کرتا ہے تو ان کا نکاح برقرار رہے گا، آئی بات سمجھ، اور عورت کو دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کر لے ایسی صورت میں تو وہ واپس کر دی جائے گی حاکم وقت یا قاضی کے ذریعے سے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ ہاں البتہ اس کا شوہر اسلام قبول نہیں کیا ہے اور اس نے انتظار بھی کیا لیکن اس کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان میں جدائی ہو جائے گی، اور 1 مہینہ گزرنے کے بعد استبراء رحم کے بعد اگر وہ کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ انتظار کرنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اس شوہر کا انتظار کرے کہ وہ اسلام قبول کر لے، تو ایسی صورت میں وہ نکاح اس کا زمانہ جاہلیت والا برقرار رہے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت ابو العاص ابن ربیع کے نکاح میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکاح پر انہیں واپس کر دیا کئی مہینہ گزرنے کے بعد۔ تو کئی مہینہ گزرنے کے بعد اسی نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، اپنی بیٹی کو، حضرت زینب کو اسی نکاح پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ تو یہ جو ہے مسئلہ ہے کہ اگر انتظار کر کے کرے عورت اور اس کا شوہر اسلام قبول کر لے تو ایسی صورت میں اسی پرانے نکاح پر اسے واپس کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کا نکاح برقرار رکھا۔ کہتے ہیں ورویہ فی شرح سنہ، اور شرح سنہ میں یعنی امام بغوی روایت کیا گیا ہے، یا روا بھی پڑھ سکتے ہیں، رویہ فی شرح سنہ، شرح سنہ میں روایت کیا گیا ہے، یا روا بھی کہہ سکتے ہیں، روا یعنی صاحب شرح سنہ یعنی امام بغوی نے روایت کیا ہے۔ کیا روایت کیا ہے؟ ان جماعت من النساء، عورتوں کی ایک جماعت، ردہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنکاح الاولی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے نکاح پر ہی واپس کر دیا، یعنی انہیں برقرار رکھا پہلے نکاح پر، علی ازواجہن، ان کے شوہروں پر واپس کر دیا، پہلے ہی نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے برقرار واپس کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عند اجتماع الاسلامین، ان دونوں کے اسلام کے اجتماع پر، یعنی جب دونوں اسلام قبول کر لیے تو پرانے ہی نکاح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ بعد اختلاف دینی و داری، دین اور ملک، دار مطلب یہاں ملک کے معنی ہوگا، دین اور ملک کے مختلف ہونے کے بعد، یعنی دین بھی مختلف ہو گیا ان کا، یعنی وہ کافر رہے یا مسلمان ہو گئے، اور وہ یا مسلمان ہو گئے اور یہ کافر رہے، آئی بات میں مطلب دونوں صورتیں رہے، اور اسی طرح سے ملک بھی بدل گیا، یہاں سے جا کر کہیں دوسری جگہ چلے گئے کسی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسے کئی جوڑے جو بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور ملک کے مختلف ہونے کے بعد بھی ان کے شوہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس فرما دیا۔ منہن بنت الولید بن مغیرہ، انہی میں سے ولید بن مغیرہ کی بیٹی ہیں، کانت تحت صفوان ابن امیہ، یہ صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، فاسلمت یوم الفتح، اور یہ فتح مکہ کے سال اسلام قبول کر لیا، انہوں نے فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا، وحاربا زوجہا من الاسلام، اور ان کا شوہر یعنی صفوان ابن امیہ یہ اسلام سے بھاگ گئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ فبعث الیہ ابن امیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب ان کے چچا زاد کو بھیجا، چچیرے بھائی کو بھیجا، وہاب ابن عمیر،
وہاب ابن عمیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بے ردائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دے، یعنی چادر لے کر یہ لوگ گئے۔ وہاب ابن عمیر کہتے ہیں تو امان لصفوان، یعنی صفوان کو بطور امان کی، بطور امان کہ یہ چادر جو ہے اس لیے دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امان ہے، تمہیں کسی بھی طرح کا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بات کے یقین کے لیے یہ چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لے کر گئے۔ فلما قدیمہ، جب وہ آئے، جعل له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسعیر 4 اشہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی انہیں گھومنے پھرنے کی آزادی عطا فرمائی، تسعیر آزادی عطا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے پھرنے کی 4 مہینے تک، یعنی تم غور فکر کر لو 4 مہینے تک تمہیں کسی بھی طرح کوئی پریشانی نہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہو قبول کر لو، سمجھنا چاہتے ہو سمجھ لو پوری طرح سے۔ تو 4 مہینے کی انہیں اجازت دی، انہیں اس نکاح میں یہ برقرار، حتی اسلامہ، یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لی۔ فاستقرت عنده، تو یہ بنت ولید جو ہیں یہ ان کے نکاح میں برقرار رہیں، فاستقرت عنده، یعنی وہ ان کے نکاح میں برقرار رہیں۔ واسلمت ام حکیم بنت الحارث ابن ہشام امرات اکرمہ بن ابی جہل یوم الفتح، اور اسی طرح سے ام حکیم بنت حارث بن ہشام نے بھی اسلام قبول کر لیا، جو کہ اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھی فتح مکہ کے دن، یعنی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ام حکیم نے، اور یہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی جو صحابی ہیں اکرمہ، اور بڑے بہادر صحابی ثابت ہوئے بعد میں جا کے۔ تو بہرحال یہ ان کی بیوی تھی، تو کہتے ہیں فتح مکہ کے ساتھ انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا، بے مکہ تھا، مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہربا زوجہا، ان کا شوہر، یعنی ان کے شوہر اکرمہ یہ بھاگ گئے من الاسلامی، اسلام سے، حتی قدم الیمن، یہاں تک کہ یمن چلے گئے۔ فارتحلت ام حکیم، ام حکیم نے کوچ کیا، یعنی انہیں ان کی طرف گئی، وہ انہیں لانے کے لیے، حتی قدمت علیہ الیمن، یہاں تک کہ وہ یمن ان کے پاس پہنچی، یعنی ام حکیم جو ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، شوہر کے پاس۔ جب شوہر چلے گئے، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ناموں سے متعلق یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ اگر مکہ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ دکھ جاتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس میں حضرت اکرمہ یا اسی طرح سے صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، اور اسی بنیاد پر یہ بھاگ گئے، اسی بنیاد پر یہ بھاگے کہ اگر ہم پکڑ لیے گئے تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم دل تھے، بڑے مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو رہ گئے موجود جتنے بھی افراد تھے ان سب کو معاف کر دیا، اور جن کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ انہیں قتل کر دینا ہے، اگر وہ موقع پر مل گئے تو انہیں قتل کیا گیا، لیکن اگر وہ چلے گئے تو پھر انہیں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ان میں سے کئی اسلام قبول کر لیے، اور بعد میں بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے جو ہے غزوات میں حصہ لیا اور مسلمانوں کو فتوحات دلائی۔ آئی بات؟ تو اسی میں سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اب یہ بھی چلے گئے۔ اب ان کی بیوی جو ہیں ام حکیم یہ بڑی پریشان رہنے لگے اپنے شوہر کی وجہ سے، تو انہیں لانے کے لیے یہ یمن تک چلے گئے۔ کہتے ہیں فدعاتہ الی الاسلام، انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی، یعنی حضرت اکرمہ کو دعوت دی اسلام کی طرف کہ اسلام قبول کر لیں۔ فاسلم، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فثبت علی نکاح حما،
बस वो अपने उस निकाह पर बरकरार रहे जो पहले हो चुका था, यानी निकाह जो पहला हुआ था उस निकाह पर वो बरकरार रहे। फसाबिता अला निकाहिहिमा, तो वो दोनों उस निकाह पर बरकरार रहे। रवाहु मालिक अन इब्न शहाब मुरसलन, इसको इमाम मालिक ने रवायत किया है मुरसल, इब्न शहाब से मुरसल इसको रवायत किया है। लेकिन इस मफहूम की कई रवायात हैं और इमाम मालिक के अलावा भी रवायात हैं। ये हदीस जिस मसले पर दलालत करती है वो मसला अपनी जगह सही और दुरुस्त है कि अगर एक जोड़ा यानी शौहर और बीवी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उनका वो निकाह पहले वाला ये दुरुस्त माना जाएगा, दोबारा निकाह करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत सारे अफराद इस्लाम कबूल करके आए, लेकिन कहीं भी किसी रिवायत में ये साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह दोबारा से कराया। और इसी तरह से इस तरह के वाकयात भी बेशुमार जरूर पेश आए होंगे कि उनमें से कुछ शौहर पहले इस्लाम कबूल कर लिए या बीवियों ने पहले इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस ताल्लुक से भी कोई वजाहत अहादीस में मरवी नहीं है। लिहाजा सही बात यही है कि अगर औरत अपने शौहर का इंतजार करे और वो इस्लाम कबूल कर ले, या इसी तरह से शौहर अपनी बीवी के इस्लाम का इंतजार करे और वो इस्लाम कबूल कर ले, तो पहले वाला निकाह ही उनका बरकरार रहेगा, दोबारा निकाह करने की जरूरत नहीं है। आई बात में तो सही बात इस सिलसिले में यही है। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।